پہلے غنیمت جان۔ نمبر 3، غنا کا قبل فقر کا، اگر اللہ نے مالداری دی ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، گزارا چل رہا ہے، اس کو غنیمت جان فقر سے پہلے۔ خدا نخواستہ جب تیرے پاس مالداری نہیں ہوگی، تھوڑا بہت جو پیسہ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ نے چھین لیا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ بھئی یہ جو غربت ہے، یہ جو فقر ہے، یہ افلاس ہے، یہ کتنا انسان کو ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ 2005 کا زلزلہ ہوا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ اس وقت جیش محمد میں کام کیا کرتے تھے، جہادی تنظیم کے ساتھ تھے، تو وہ کہتے ہیں یہاں مانسیرا سے ہم نے دیگیں پکوا کے ہم بلاکوٹ لے کے گئے۔ وہاں بلاکوٹ پہنچے، روزہ بھی تھا، لیکن وہاں بیچارے ان کے گھر وہ گر چکے تھے، ان لوگوں کا روزہ نہیں تھا، تو کہتے ہیں غالباً عصر کے قریب کا وقت تھا، ہم وہاں پہ جو دیگیں لے کے گئے تھے، لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے، ہمارے پاس 3 یا 4 یا جتنی بھی دیگیں تھیں، ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ دیگیں کم پڑیں گی، تو ہم نے ہر شخص سے کہا، وہ جو ڈسپوزیبل پلیٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس تھے، ہم اسی میں چاول ڈال کے بریانی ڈال کے وہ دیتے تھے، اور ہر شخص کو ہم نے کہا ہر شخص کو صرف 1 پلیٹ ملے گی، اس سے زیادہ ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ ہم یوں دیتے رہے، پلیٹیں بانٹتے رہے۔ اس لائن کے اندر ایک بابا جی کھڑے تھے، بڑا خوبصورت اس کا چہرہ، بڑی خوبصورت داڑھی، وہ کھڑے تھے، ہم نے اس کو 1 پلیٹ دی، وہ بابا جی زاروں قطار رونے لگا۔ ہم نے کہا بابا جی کیا ماجرا ہے، آپ کو اور ضرورت ہے، ہم اور دے دیتے ہیں۔ ہم نے تو اس لیے منع کیا کہ سب کو مل جائے، سب تک یہ چاول پہنچ جائیں۔ کہتے ہیں وہ بابا جی زاروں قطار رویا، اس سے باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا بابا جی ماجرا کیا ہے، اگر آپ کے گھر والے، بیوی ہے، بچے ہیں، کسی اور جگہ پہ ہم ان کو بھی چاول دے دیتے ہیں۔ وہ بابا جی اس کے بعد کہنے لگا، جب اس نے تھوڑی رونے کے بعد اس کے دل کا غم ہلکا ہوا، وہ کہنے لگا بیٹا اصل میں بات یہ ہے، ابھی یہ جو یکم رمضان تھا، یکم رمضان کو میں اپنے مال کی اتنی زکوٰۃ، کئی لاکھ روپے وہ بتا رہا تھا، اتنی زکوٰۃ میں ادا کر چکا ہوں، یہاں میری مارکیٹیں تھی، یہاں فلاں، یکم رمضان کو میں اتنی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت رونا مجھے اس بات پہ آیا کہ آج میں 1 پلیٹ چاولوں کے لیے اس لائن کے اندر کھڑا ہوں، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان۔ آج دیکھیں وہ فلسطین والے بیچارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نوجوان، ان بچوں کی حالت دیکھیں، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے گرانوں کے بچے ہیں، صاحب ثروت لوگوں کے بچے ہیں، اتنے خوبصورت بچے، خوبصورت ان کا لباس، وہ گھاس کھانے پہ مجبور ہیں، جن کے بڑے بڑے محلات تھے، بڑے بڑے گھر تھے، لیکن آج ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، وہ ٹینٹوں میں، کسی کو ٹینٹ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے پاکستان سے امدادیں جا رہی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا جو ٹرسٹ ہے، ادارہ ہے، انہوں نے امداد بھیجی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھیجی، الخدمت والے، جماعت اسلامی والے، انہوں نے، اور بہت سارے اداروں نے بھیجی۔ اب وہاں جب وہ امداد تقسیم کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے جھپٹتے ہیں، کسی طریقے سے ہمیں کچھ مل جائے۔ خدا نخواستہ اگر کسی بچے سے یا چاول ڈالنے والے سے چاول نیچے گر جاتے ہیں، وہ بچے نیچے نہیں چھوڑتے، نیچے سے بھی جلدی جلدی اٹھاتے ہیں، جیبوں میں ڈالتے ہیں، اپنے دامن میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی یہ احادیث، ہم نے ان کی قدر بھی کرنی اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے کہ اللہ نے آج اگر تھوڑا بہت مال دیا ہے، گزارا ہو رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، فلاں کے پاس اتنا مال ہے اور میرے پاس اتنا کم کیوں ہے۔ بھئی شکر ہے آپ مانگتے نہیں ہیں، شکر ہے آپ کے بچوں کو 2-3 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی غنیمت جانیں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے اگر فراغت دی ہے، فرصت دی ہے، تو مصروف زندگی سے پہلے اس کو غنیمت جانیں۔ تھوڑا بہت وقت اللہ نے دیا ہے، بازاروں میں نہ بسر کریں۔ رمضان میں ہمارے اکثر نوجوان راتوں کو بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، 2-2 3-3 گھنٹے فیس بک پہ لگا لیتے ہیں۔ تو بھئی یہ اللہ نے فرصت دی ہے، مسجد میں وقت دیں، قرآن کے دروس میں، حدیث کے دروس میں وہاں بیٹھیں، اعتکاف پہ بیٹھیں، اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ خدا نخواستہ کل کو پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا اور آپ کہیں گے کاش میرے پاس وقت ہوتا، میں یہ کرتا۔ اللہ آپ کو کسی ایسی مصروفیت میں لگا دیں گے، آپ کے ہاتھ آئے گا بھی کچھ نہیں، لیکن آپ کا سارا وقت برباد ہوگا، سارا دن آپ کا برباد ہوگا، آپ کے رات کا سکون وہ برباد ہو جائے گا اور کچھ کمائی بھی نہیں ملے گی۔ ایک نہیں، دنیا کے اندر سینکڑوں ایسی مثالیں۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی میں سارا دن کام کرتا ہوں، بعض لوگوں کے کام یہ ہوتے ہیں وہ بیچارے سارا دن بولتے رہتے ہیں، ٹکٹ بیچتے ہیں،
سارا دن وہ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، گھنٹے کے بعد ایک چیز بکتی ہے، اسے 2-4 روپیہ نفع ہوتا ہے۔ ان سے اگر آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں کاش اللہ مجھے کوئی ایسا روزگار دینا، میں دکان میں بیٹھا رہوں، سارا دن میں زبان سے اللہ کا ذکر کروں گا، یہ آوازیں لگانی مجھے نہیں پڑیں گی، تو میں سارا دن ذکر کروں گا۔ تو اللہ نے اگر اس سے ہمیں بچایا ہوا ہے تو ہمیں زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ فرصت کے لمحات کو مساجد، مدارس، تبلیغ کے اندر اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ اور نمبر 5 فرمایا حیات کا قبل موت کا، اللہ نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے اس کو غنیمت جان۔ جب تم مر جائے گا پھر تو ایک سبحان اللہ کے لیے ترسے گا، کاش میں دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہہ دیتا۔ باقی لوگ تجھے اصالے ثواب کریں گے، لیکن خود اپنی زبان کی کہی ہوئی سبحان اللہ اور دوسرے لوگوں کا اصالے ثواب کیا ہوا پورا قرآن یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک اللہ کا نیک بندہ، وہ کہتے ہیں میں قبرستان پہ جا رہا تھا، قبرستان پہ میرا گزر ہوا، مغرب کے قریب کا وقت تھا، قبر سے مجھے قبرستان سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کس کی آواز ہے، یہ کون لگا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دیکھا قبرستان میں کوئی بھی بشر نہیں، کوئی انسان مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا آواز تو ادھر سے آ رہی ہے، میں نے غور و فکر کیا، آخر مجھے قبر سے آواز آئی، مجھے اندازہ ہوا قبر سے آواز آ رہی ہے۔ فوراً جب میں قبر پہ پہنچا، میں نے اس آواز کو سنا، وہ سورہ یاسین یا سورہ تبارک الذی پڑھ رہا تھا، تو اچانک بے ساختہ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ میں نے کہا اے اللہ، ساری پاکی تیرے لیے کہ قبر کے اندر ایک مردہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی سبحان اللہ کہا، اللہ کا نیک بندہ تھا، کہتے ہیں اچانک مجھے قبر سے آواز آئی، اللہ کے نیک بندے یہ اپنی سبحان اللہ مجھے دے دے۔ میں نے کہا تو کون ہے، یہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو اس قبر میں کیا کر رہا ہے، زندہ ہے مردہ ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا اصل میں فلاں شخص ہوں، بڑا کوئی نیک بندہ وہ ہوں، میرا معمول تھا میں روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھتا تھا، رات کو تبارک الذی پڑھتا تھا، آج بھی مرنے کے بعد اللہ نے میری روح کو یہ ایک اعزاز عطا کیا ہے کہ میں قبر کے اندر روزانہ سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی پڑھتا ہوں۔ کتنا عرصہ ہوا، اس نے کئی سال بتائے، اتنے 100 سال ہو گئے میں دنیا سے جا چکا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اتنے 100 سال ہو چکے ہیں تو روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے قبر کے اندر، اور آج مجھے کہہ رہے ہے کہ سورہ یاسین کا ثواب تو لے، سبحان اللہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا بھئی اتنے سالوں کی پورے سورہ یاسین اور میری ایک سبحان اللہ یہ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ قبر والا اللہ کا بندہ کہنے لگا ہاں برابر نہ ہو سکتے، اگر میں دنیا میں یہ سورہ یاسین پڑھا کرتا اور تو دنیا کے اندر سبحان اللہ کہتا، آج تو دنیا میں ہے، دارالامتحان میں ہے، تیری ایک سبحان اللہ میرے ہزاروں سورہ یاسین سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ میں دارالامتحان سے اب یہاں آ چکا ہوں، میں نے سب کچھ حقیقت کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ 5 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ نمبر 1، یہ تو آخری ہے شاہ صاحب، جو آسان ہے وہ سب سے پہلے آپ نے بتا دیا۔ سب سے پہلے فرمایا شباب کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے، نمبر 1۔ نمبر 2، جی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے 1، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے 2، نمبر 3، ہاں یہ بھی ہے، چلے ترتیب آگے پیچھے، لیکن فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جائیں۔ اللہ نے اگر فراغت دی ہے تو مصروفیت سے پہلے اس کو غنیمت جانے۔ 3، نمبر 4، بیماری سے پہلے صحت کو، یہ ہو گیا ہے۔ نمبر 4، مالداری کو مفلسی سے پہلے، اللہ نے مال دیا ہے، مفلسی سے پہلے اس کو غنیمت جانے۔ اور نمبر 5 آخری، موت سے پہلے زندگی کو۔ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری تعلیمات ہیں اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، وقتاً فوقتاً بچوں کو بتانا ہے تاکہ ہمارے اس پہ عمل آ جائے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا ہے، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننا ہے، مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اور فراغت کو شغل سے پہلے غنیمت جاننا ہے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔